Islamic Research Center. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے 241 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے من صلى لله 40 يوما في جماعة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. کس طرح نماز پڑھتا ہے؟ جماعت کے ساتھ. یدرک التکبیرۃ الاولی تکبیر اولی کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے. کتبت له براءتان 2 براتیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. کون سی 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں؟ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق. پہلی برات، یہ شخص 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے والا جہنم سے بری کر دیا گیا. وبراءۃ من النفاق، اور اللہ عز الجلال اس کو جب تک زندہ رکھیں گے نفاق سے بھی بری کر دیں گے. اتنا بڑا انعام ہے. کاش اس حدیث کی روشنی میں میرا اور آپ کا عمل بن جائے تو ہماری پوری زندگی کے محنتوں کا ثمر ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج اس باب میں، اس پہلو میں نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ ہی کوئی ضرورت محسوس کرتا. جس کی زندگی نفاق سے پاک ہو جائے اور جس کو جہنم سے بری کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، بھلا اس سے بھی زیادہ کسی کی خوبصورت زندگی ہے. لیکن یہ کب ملے گی؟ جب ہم با جماعت نماز ادا کریں، بر وقت ادا کریں اور تکبیر اولی کے ساتھ. بعض چیزیں انسان کو سبق دیتی ہیں اور بعض قصوں میں بھی سبق ہوتا ہے، اور میں یہ اکثر اس لیے بیان کر دیتا ہوں، اس سے شوق پیدا ہوتا ہے. آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، جب رمضان المبارک کے بعد، عید کے بعد، باب ملک فہد کے باہر انتظار میں ہم کھڑے تھے. اچانک سے ایک نیک انسان آیا. اس نے آ کے سلام کہا، سلام کا جواب دیا. کہتے جی ایک دعا کروانا چاہتا ہوں. فرمائی. میں نے یہ حدیث سنی تھی، جو 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک تو جہنم سے آزاد ہوگا، دوسرا منافقت سے آزاد ہوگا. 37 دن ہو گئے ہیں بیت اللہ پہلی صف تکبیر اولی کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں. دعا کر دیجئے کہ 3 دن اللہ زندگی اور دے دے، میرا یہ خواب پورا ہو جائے. یہ اپنے شوق کی بات ہے، اپنی تھرسٹ کی بات ہے. کتنی پیاس ہوگی اس انسان میں کہ یہ 3 دن مجھے مل جائیں، میرا یہ خواب پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسی ہی بلند سوچ ہر ایک کو نصیب فرمائے. مجاہد ابن جبر کہتے ہیں سمعت رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صحابہ میں سے ایک صحابی سے سنا، وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے ادرکت الصلاة معنا، بیٹا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ قال نعم، بیٹے نے جواب دیا جی ہاں ابا جان، میں نے نماز کے ساتھ نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. دوسرا سوال وہ کرتے ہیں ادرکت التکبیرۃ الاولی، بیٹا جماعت کے ساتھ تو تم نے نماز پڑھی ہے، اتنا بتاؤ تکبیر اولی کے ساتھ پڑھی ہے؟ قال لا، آج تکبیر اولی رہ گئی. صحابی نے کیا کہا؟ لما فاتک منها خیر من 100 ناقہ کلها سود العین. بیٹا یہ جو آپ نماز تکبیر اولی سے رہ گئی ہے نا، کاش تم تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھتے
تو مجھے اتنی خوشی ہوتی جتنی 100 اونٹنیاں کالی آنکھوں والی ملتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ شاید کہ اونٹنیوں کا نام لے لیا ہے تو اس کی قیمت آپ کے سامنے نہیں آئی۔ اونٹوں کی قیمت اور اس صفت کے اونٹوں کی قیمت اس دور میں اتنی ہی تھی جتنی آج V8 کی قیمت ہے۔ اگر اس کا ترجمہ آج کل کے ماحول کے مطابق کیا جائے تو ان کے کہنے کا مقصد ہے بیٹا میرے دروازے پہ 100 V8 کھڑی ہوں اور اس کی چابیاں مجھے دی جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا تیرا تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے پہ مجھے خوشی ہوتی۔ یہ مینٹالٹی کن لوگوں کی ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، سلف صالحین۔ اس لیے وقت پہ نماز پڑھنا، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے جس کے لیے ہر وقت انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں رک کے میں شریعت کی خوبصورتی کا ایک پہلو پیش کر دوں۔ خوبصورتی کا پہلو کیا ہے؟ ایک شخص چاہتا ہی یہ ہے میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی، گھر سے نکلا ہے، گاڑی پہ بیٹھا ہے یا پیدل نکلا ہے، ہر دو صورتوں میں کوئی صورت ایسی بنی کہ رستے میں ایسی رکاوٹ بن گئی، اس کی نیت ہے کہ میں نے تکبیر اولا کے ساتھ ہی نماز پڑھنی۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب وہ مسجد میں آتا ہے فصلی الناس، لوگ نماز پڑھ چکے، اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کی تکبیر اولا رہ گئی۔ حدیث دوسری ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں فصلی مع الناس، لوگوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے، یعنی کچھ رکعتیں مل گئی۔ تیسری روایت میں آتا ہے کہ لوگ تو نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، بعد میں نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو کنسیڈر کریں گے، اور وہاں لفظ یہ ہے کتب لہ بأجر من صلی، جب اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تھی 25 یا 27 نمازوں کا ثواب۔ اب نیت اس کی تھی کہ میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھوں، لیکن جب اس کو تکبیر اولا نہیں ملی تو اس کو جو فکر، جو غم، پریشانی لاحق ہوئی، اس مسجد میں جتنے لوگ ہوں گے ان سب کی نمازوں کے برابر اس اکیلے کو اجر ملے گا۔ یہ ہے شریعت کی خوبصورتی، لیکن کب؟ جب یہ نیت ہوگی، جب یہ خوبصورت ارادہ ہوگا اور اس کی کوشش کرے گا، اس خواہش کی تکمیل کے لیے پیش قدمی کرے گا۔